السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسیہ اور پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں صوفی گائیڈنس. ناظرین، انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پروگرام آپ کو ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اور لائیو نمبر موجود ہے، کال کر سکتے ہیں آپ. کال کا جو ریٹ ہے £1.53 ہے اور جو 18 ایئر سے کم ہیں ایج کے ان کو پیرنٹس کی پرمیشن سے کال کرنی ہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے جی پی سے رابطے میں ضرور رہیے. اور اگر کوئی لیگل ایشو ہے تو اس کے لیے سولیسٹر آپ کو بہتر بتائے گا. اس پروگرام میں جو بھی ڈسکس کیا جائے گا وہ نیمرولوجی کے ذمہ میں ڈسکس کیا جائے گا. اور آپ اپنا نیم دیں گے، اپنی ڈیٹ آف برتھ اگر بتانا چاہیں تو بتا دیجیے گا. پیرنٹس کا بارے میں جس کے بارے میں آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں، آپ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہیں، کہیں کوئی ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ نے ایڈوائز لینی ہے، اچھا رہے گا، کیسا رہے گا، بزنس، کوئی جاب، کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو جس کی وجہ سے آپ پرابلم فیل کر رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ کوئی گھریلو ناچاکی ہے، کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایشو ایسا ہے. آج ہم بلکہ اولاد کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. جو ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس لائک اولاد سے بیچارے مرحوم ہیں، اس کو ان کے بارے میں بھی اگر کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا چاہے ہم ضرور بتائیں گے. کچھ پڑھنے کے لیے قرآنی حوالے سے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا جو بھی بتایا جائے گا. تو آپ کال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پرائیویسی میں بات کرنا چاہتے ہیں، لائیو بات نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے لیے پری بکنگ کا نمبر موجود ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو اس پروگرام کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، شاہ صاحب طریقت اویسیہ سے ان کا تعلق ہے. فادر ماشاءاللہ ان کے جدی پشتی جو ہے یہ اس کے بارے میں بڑا علم رکھنے والے ہیں. تو ہم ان سے پہلے ان کو ویلکم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کا مزید آگے بڑھاتے ہیں اور مزید کچھ چیزیں پوچھتے ہیں ان سے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کی کرم. اور ہم لوگ ویسے تو آپ لائک ایسٹرالوجی کے حوالے سے آپ میرا خیال ہے زیادہ نہیں بتاتے، تو لیکن یہ کہ ہم آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں. میں آج ایک کویسچن میرے ذہن میں بھی ہے جو اکثر ہمارا اس کرنٹلی موجود ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اولاد سے بیچارے محروم ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا ہے جیسا ہم لوگ کہتے ہیں نا، جس طرح استخارہ ہوتا ہے. تو استخارہ میں آپ کو نظر آ جاتا ہے، خواب میں نظر آ جاتا ہے، یا آپ قرآن سے کر لیتے ہیں، آپ اس ٹائم پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو کچھ ایسا ہے کچھ جو پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک تو میڈیکلی جو پرابلم ہے وہ تو اوبیسلی جی پی کے ساتھ لوگ رابطے میں رہیں گے، لیکن یہ کہ کچھ خدا کی طرف سے کچھ ایسا ہم ایسی کوئی آیت پڑھیں، کچھ پڑھیں قرآن میں، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ خواب میں ایسا آ جائے کہ اولاد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. کچھ ایسا ہے کوئی ایسا علم؟ پہلے چیز تو یہ جواب دے دوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا پتہ قرآن سے نہ چلے. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا. ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی تو پتہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی شک شک نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ بتانے والا کون ہے اور دیکھنے والا کون ہے. بالکل صحیح. اس میں بتانے والے میں کتنی طاقت ہے، کتنی تاثیر ہے، کتنی پرواز ہے، کتنی اس کی یعنی کہ روحانی سلسلہ ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے، وہ ایک چیز ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ جو دیکھنے والا ہے وہ کس حد تک دیکھ سکتا ہے، تو اس حد تک جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اور جو کرنے والا ہے وہ کس قدر نیت اور عمل رکھتا ہے. نیت دیکھیں، یہ قرآن پاک ہے، اس میں نیت ہے، ٹھیک ہے، دار و مدار ہے نیت کا، مگر پھر بھی با اثر تو ہے چیز. بالکل صحیح. یہ آگ ہے، انگلی ڈالو گے جلے گا. بس اس کا سمپل ایک فارمولا ہے، بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے ہم کو کہ یہ فائر ہے، انگلی ڈالو گے یہ جلے گا. کچھ بھی یقین کرو نہ کرو، یہ ہر ایک کے لیے یہ اس میں طاقت ہے اور بہت طاقت ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی. کل کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نماز تو سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر یہ نہیں پتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. تو ہمارے صوفیزم میں، تصوف میں اس چیز کو اس طرح کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں. ہمیں ڈاؤٹ کرنا یا پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، بس نماز پڑھنی ہے. میں نے صوفیزم میں، تصوف میں اس حد تک اس چیز کو سمجھا جاتا ہے. ویسے آپ ریسرچ کے لیے کر لو، ٹھیک ہے نا، کہ نماز میں کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے، ترجمہ پڑھ لو، وہ ایک آپ کی اپنی مرضی ہے. مگر ویسے عشق و محبت میں جب آپ اللہ سے عشق کرتے ہیں، محبت، صوفیزم از بیسڈ آن دیز پلیٹفارمز، کہ آپ کو عشق ہو جاتا ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو بس اسی چیز کو رکھتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی جو ہے، پھر ہمیں یہ بادر نہیں ہوتی کہ نماز میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ترجمہ کون سی آیت ہے کون سی نہیں ہے، الحمد ہے، کل ہے، سورہ ناس ہے، کچھ بھی ہے. بس اللہ کا حکم ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں ریسرچ نہیں کرنی اس کے اوپر، ہم اس کے اوپر بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں.
صحیح. یہ صوفیزم اور تصوف کا طریقہ ہے. باقی ویسے عاملین جو ہے وہ ریسرچ بھی کرواتے ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں کہ کتابیں پڑھو, یہ کرو وہ کرو, علم حاصل کرو, یہ کرو, وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, مگر تصوف از سم تھنگ ڈفرینٹ ٹو واٹ دیٹ از. اس کا راستہ الگ ہے. اچھا وظیفے کا میں بتا دوں, ٹکرار کا وظیفہ ہے. یہ ٹکرار کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ شروع میں کیا کہتے ہیں, اسم اعظم کی فارمیشن ہوتی ہے, بیچ میں اسم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد قرآن کی آیت یا سورہ یا کوئی اس طرح ٹکرار کی. یہ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو صاحب علم ہے آج کل کے, ان کو بھی نہیں پتہ یہ چیزیں, اور میرے والد صاحب نے کتابوں میں لکھ رکھی ہیں, اور پھر اور بھی چیزیں ہمارے پاس نوٹس ہیں پرائیویٹ ہمارے اپنے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ علم باقی رہ جائے. دیٹس وائی میرے سارے پروگرام جو ہے I'm putting it on YouTube کہ people should learn and understand, اس چیز کا غلط استعمال نہ کریں. صحیح. بھلے وہ اپنے انجانے میں اور جانے میں ان چیزوں کا غلط استعمال نہ کریں, سیکھ لیں, یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہاں مشکل ہے, نیئر ٹو امپاسبل ہے, اور اس کی حد کوئی مقرر نہیں ہے. یہ آپ کی عمر گزر جاتی ہے, لیکن یہ سیکھتے سیکھتے آپ مر جاتے ہو, سمجھتے سمجھتے مر جاتے ہو, دیکھتے دیکھتے مر جاتے ہو. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ پڑھنی ہے. صحیح. اس کے بعد یا مقتدرو ہر نماز کے ساتھ 1100 دفعہ. یا مقتدرو. یا مقتدرو. صحیح. میم کاف تے دال. ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ چیز, لیکن ابھی ہم کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کالر چلے گئے ہیں. اچھا, یا مقتدرو 1100 ٹائم ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد. اور اچھا شروع کرنا ہے جمعرات کے دن سے. صحیح. اور 41 ڈیز کا وظیفہ ہے یہ نان سٹاپ. اچھا اگر عورتیں ہیں ناپاکی ہو جاتی ہے پھر بند کر دیں, سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر دیں جب پاک ہو جائے. یعنی کرنا 41 ڈیز 41 ڈیز ہے ٹوٹل. اچھا اس کے ساتھ سورہ مریم بھی پڑھنی ہے اس کے بعد. میں وظیفہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ, یا مقتدرو 1100 دفعہ ہر نماز کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد سورہ مریم. صحیح. یہ سورہ مریم ایک دفعہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ ایک دفعہ پڑھنی ہے دن میں. ٹھیک ہے. یا مقتدرو ہر نماز کے ساتھ 1100 دفعہ, اور اس کے اندر ایک ہی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے آگاہی حاصل دے, آگاہ کر دے کہ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. ڈاکٹر جی پی سے رجوع میں رہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو. دیکھیں علاج کرانا ایک سنت ہے, دوا جو ہے آپ کی سنت ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کام کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے 41 ڈیز کے اندر آپ کو خواب کے اندر جو ہے, جس کو کہتے ہیں بیدار خواب, کیونکہ یہ ریاضت کا خواب ہے. صحیح. اور یہ صرف اولاد کے حوالے سے کام کرے گا, یہ نہیں کہ میری نوکری ہوگی یا نہیں ہوگی, اس سے نہیں کام کرے گا. یہ صرف اولاد کے حوالے سے. یعنی 1100 دفعہ بسم اللہ سارا دن میں صرف ایک دفعہ, سورہ مریم ایک دفعہ, اور ہر نماز کے ساتھ 1100 ٹائمز یا مقتدر. یا مقتدرو کہ خواب میں جواب آ جائے کہ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ آج کل یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اس کا ایک روحانی علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو اولاد نہ ہونا نا, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, ظاہری باطنی دونوں ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں غلط لوگوں کے پاس پھنس جاتے ہیں, 2 سال لگا دیتے ہیں. اچھا 2 سال کا مطلب آپ کی ایج 36 ہے عورت کی, 38 ہو گئی تو ٹائم تو نکل گیا نا اولاد کا. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بجائے کہ ادھر ادھر ٹکرے ماریں, یہ خود پڑھ کے جواب لے لیں, اس کے بعد پھر حل کی طرف کریں. اور اس کا حل بھی یہی ہے, یہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے گا. اچھا اس میں شرائط ہیں کچھ. اس کی سب سے بڑی شرط یہ کہ روحانی مسئلہ نہ ہو. اب روحانی کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو آوازوں کا آنا بلا وجہ, یعنی کہ آپ کوئی روحانی آدمی نہیں ہے, آوازیں آ رہی ہیں, وہ روحانی مسئلے میں چلا جاتا ہے. دوسری یہ کہ کیا کہتے ہیں, نیند میں اوندے سیدھے خواب, گندے خواب یا کوئی ایسی چیز ہو. تیسری چیز یہ کہ غیر شرعی کام نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. یعنی غیر شرعی شریعت میں رہ کر سارے کام کیے جائیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ میں بار بار شیلہ بھی ہوتی تھی, وہ کہتی تھی کہ با خدا دیوانہ با شریعت ہوشیار. کہ ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں پاگل ہو جائے, شریعت محمدی سے ہوشیاری لازمن کرنا, اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے. تو شریعت کے زاویے میں سارے کام کر رہے ہوں, کوئی غیر شرعی کام نہ کر رہے ہوں, اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, روحانی کیفیت نہ ہو, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جواب آ جائے گا. کیونکہ روحانی کیفیت ہوگی تو ہو سکتا ہے غلط جواب آ جائے, کیونکہ آلریڈی آپ کے اندر ایک روحانی بیداری ہے نا. خواب میں آپ کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں, یا یہ کہ آوازیں آتی ہیں, تو آپ اسی کو گائیڈنس سمجھ لو. تو اس وجہ سے, لیکن اس کے اندر خواب میں ہوگا, آواز نہیں آئے گی. باقاعدہ اولاد کی شکل میں کوئی بچہ نظر آئے گا خواب میں, یا کوئی اس طرح کی چیز کے گود میں ہوگا, یا کوئی اس طرح کی چیز کی اولاد ہو گئی, یا 3 سال کا بچہ نظر آئے گا, یا 2 سال کا. اس طرح کی ہوتی ہے گائیڈنس, اور یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے, ہمارے سلسلے میں ہمارے ہر طریقے سے کامن ہے. صحیح. تو اس